ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. حضرات محترم، اللہ رب العالمین کے فضل و احسان سے قصص القرآن، قصص انبیاء اور قرآن حکیم فرقان مجید کے اندر اللہ رب العالمین کا جو پیغام ہے امت مسلمہ کے لیے، انسانیت کے لیے، اس حوالے سے ان قصص سے جو ہمارے لیے نصیحتیں ہیں، پیغامات ہیں، اصلاح ہے، اس کا ایک سلسلہ جاری و ساری ہے. گزشتہ درس میں ہم نے آپ کی خدمت میں بایوگرافی آف حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام اور حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کا مختصر سا تذکرہ پیش کیا تھا. آج کی اس مجلس کے اندر ہم تذکرہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام اور پھر انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا تذکرہ پیش کیا جائے گا. حضرت یعقوب علیہ السلام بس یوں سمجھ لیں کہ یہ خاندان سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا بیان چل رہا ہے، تذکرہ چل رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آگے جو بیٹا عطا فرمایا، اس بیٹے کا نام، اور بھی بیٹے تھے لیکن ان میں سے ایک بیٹے جن کا نام تھا یعقوب، وہ بھی اللہ کے نبی تھے. پھر اللہ نے آگے یعقوب علیہ السلام کو بیٹا عطا فرمایا، ان کا نام یوسف تھا، وہ بھی اللہ کے نبی تھے. اس طریقے سے آپ یہ پورے خاندان ابراہیم علیہ السلام کو ذرا جائزہ لیں تو آدمی کو رشک آتا ہے کہ خداوند قدوس جب کسی خاندان پر کرم کرتا ہے اور جو خاندان اللہ کے دین کے لیے منتخب کر لیے جاتے ہیں ان کا فیصلہ ازل سے ہوتا ہے. اب دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کو اللہ نے دو بیٹے عطا فرمائے، دونوں نبی. آپ کے بھائی کا بیٹا حضرت لوط علیہ السلام، بھتیجا آپ کا، وہ بھی نبی. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے حضرت اسحاق علیہ السلام کو جو اولاد عطا فرمائی، حضرت یعقوب علیہ السلام، وہ بھی نبی. پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے جو بیٹا عطا فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام، وہ بھی نبی. اس پورے خاندان کے اندر مسلسل بغیر کسی وقفے کے باپ نبی، بیٹا نبی، پوتا نبی، پر پوتا نبی، مسلسل یہ بھتیجا نبی. یہ بڑا کرم ہے اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کو منتخب کیا. حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کے بڑے برگزیدہ پیغمبر تھے اور اللہ کے ہر نبی کو آزمائشوں سے گزرنا پڑا، اور ہر نبی کی آزمائش کو جب بندہ سوچتا ہے تو آدمی کی عقل حیران رہتی ہے اور ایمان مضبوط ہوتا ہے کہ دیکھو ہمیں اگر کوئی ذرا سی پریشانی آ جائے تو ہم لوگ اپنے حال سے بے حال ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے نبیوں نے کن کن پریشانیوں سے گزرنا پڑا لیکن ان کے ماتھے پر شکن تک نہ آئی. اور یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی رحمت جناب سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور
حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ آزمائشیں جس طبقے پر آئی ہیں، جس کو سب سے زیادہ آزمائشوں سے گزرنا پڑا، فرمایا کہ وہ اللہ کے انبیاء ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کے انبیاء پر اللہ کی سب سے زیادہ آزمائشیں آئی ہیں۔ پھر فرمایا پھر جو ان کے صحابہ ہیں ان پر آزمائشیں آئی ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر جو دین میں سب سے زیادہ سخت ہوتا ہے، یا دین کے اوپر جو شخص سب سے زیادہ قائم رہتا ہے، جو سب سے زیادہ دیندار بندہ ہوتا ہے، بندہ جتنا دین کے لیے مخلص ہوگا اتنی اس کو آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا، لیکن وقتی طور پر یہ آزمائشیں ہوتی ہیں، لیکن جب اللہ کی طرف سے ان کا بینیفٹ دیا جاتا ہے، ان کا انعام دیا جاتا ہے، ان کا اکرام دیا جاتا ہے، تو پھر وہ بھی کائنات کے لیے مثال بنتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو آپ کثیر العیال تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی اولاد عطا فرمائی تھی۔ آپ کے بارے میں اہل سیر نے لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے 12 بیٹے عطا فرمائے۔ کتنے بیٹے عطا فرمائے تھے؟ اور آپ کا نسب نامہ مفسرین اور محدثین اور اہل سیر نے اس طرح لکھا ہے کہ آپ کا نام یعقوب تھا، آپ کے والد کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام تھا، اور ان کے والد کا نام حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ تو گویا ایک واسطے کے بعد آپ کا سلسلہ نسب جا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، یعنی گویا کہ آپ براہ راست حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو بھتیجے تھے ان کا نام تھا بوتائیل۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے کے نواسے تھے، وہ ان کے جو ہے وہ نواسے تھے، اور آپ کی جو والدہ ان کا نام رفقہ یا بعض روایات کے مطابق ربقہ تھا، یا رفقہ تھا یا ربقہ تھا، آپ کی والدہ کا نام تھا۔ آپ نے 3 شادیاں کی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کتنی شادیاں کی تھی؟ 3 شادیاں آپ نے کی تھیں، اور 3 شادیوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو 12 بیٹے عطا فرمائے تھے، اور ان 12 بیٹوں میں سے آپ کی ایک شادی میں سے 2 بیٹے تھے، اور ان میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام تھے، اور ایک یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے بنیامین، ان کا نام تھا، وہ تھے۔ اور یہ جب بنیامین کی پیدائش ہوئی تو آپ کی پیدائش کے فوراً بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی جو والدہ تھی وہ فوت ہو گئی تھی۔ تو گویا حضرت یوسف علیہ السلام بچپن میں ہی جو ہے وہ ابھی چھوٹے تھے، تو آپ جو ہے وہ والدہ کے سائے سے محروم ہو گئے تھے۔ تو یہ چونکہ دونوں بھائی چھوٹے چھوٹے رہ گئے تھے، یہ آپ کی آخری شادی تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی، تو ان چھوٹے بھائیوں کی ان کی پرورش حضرت یعقوب علیہ السلام نے براہ راست خود فرمائی ہے، خود تربیت فرمائی ہے، اور بڑے پیار سے ان کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ میں جب یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کروں گا تو اس میں آٹومیٹک حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ آ جائے گا، اس لیے میں اس کے تفصیل کے اندر نہیں جاؤں گا۔ صرف اتنا یاد رکھیں کہ قرآن کریم فرقان مجید کی تقریباً 8 صورتیں ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے 4 مقامات ہیں جہاں پر آیت نمبر 136 ہے، 133 ہے، 140 ہے، 4 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 84 میں آپ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 6 اور 49 میں اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام لے کر آپ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 45 میں اللہ نے آپ کا نام لے کر آپ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 72 میں آپ کا اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 163 کے اندر اللہ نے آپ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس طرح سورہ یوسف کی 3 آیات ہیں، آیت نمبر 6 ہے، آیت نمبر 38 ہے، اور آیت نمبر 68 ہے۔ ان 3 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے نام لے کر حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ بیان فرمایا۔ پھر آپ یعقوب آپ کا نام تھا، عبرانی زبان کے اندر اس کو یعقوب، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی اسرائیل ہے۔ عبرانی زبان میں ان کو اسرائیل کہتے ہیں۔ یہ جو آپ قرآن کریم میں پڑھتے ہیں نا، یا بنی اسرائیل، مختلف جگہوں پہ آتا ہے، اس سے مخاطب اللہ تعالیٰ کا حضرت یعقوب علیہ السلام ہوتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد جو ہے ان کے ساتھ جتنے واقعات آئے ہیں قرآن کریم ان کو پورے تسلسل کے ساتھ بیان فرماتا ہے۔ اور اسرائیل بھی آپ کا نام تھا،
اور اسرا کا معنی ہے عبد بندہ، اور ایل کہتے ہیں اللہ، تو اس کا معنی کیا ہوا؟ اللہ کا بندہ، اور اس کا عربی ترجمہ یہ ہوا عبداللہ۔ تو آپ کا ایک نام اہل سیرت نے لکھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو نام عبداللہ بھی تھا، آپ کو یعقوب بھی کہتے ہیں کیونکہ قرآن نے آپ کو یعقوب کہہ کر کے پکارا ہے، آپ کو بنی اسرائیل بھی آپ کا نام ہے، اور یہ مختلف ناموں سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ عطا فرمایا ہے۔ آپ کی جو 3 شادیاں تھی، آپ کی جو بیوی تھی، ایک بیوی کا نام تھا لیہ، کیا نام تھا؟ لیہ بنت لابان۔ اس بیوی سے آپ کے تقریباً 8 بیٹے تھے۔ کتنے بیٹے تھے؟ 8 بیٹے تھے، اور ان میں سے ان کے نام تھے زادبین تھا، شمعون، لاوا، یہودا، یساکر، زالبون، راحیل، اور اسی طریقے سے زالبون، یہ 6 بیٹے تھے۔ اس میں سے پھر ایک بیوی آپ کی تھی، یہ جب لیہ فوت ہوئی تو اسی کی بہن سے آپ نے شادی کی، ان کی بہن کا نام تھا راحیل، اور راحیل سے پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 بیٹے عطا فرمائے جو حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین تھے۔ پھر آپ نے ایک اور تیسری شادی کی، اور اس میں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ مزید 4 بیٹے عطا فرمائے، اور اس طریقے سے ٹوٹل آپ کی جو اولاد تھی یہ 12 تھی۔ کتنے بیٹے تھے آپ کے؟ 12 تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، اور کنعانیوں کی طرف، قبیلہ کنعان کی طرف اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا تھا، اور انہوں نے جو ہے وہ برسوں تک اللہ کے دین کی تبلیغ کی، اور قرآن کریم نے اکثر ان کا ذکر سورہ یوسف کے اندر، واقعہ یوسف کے اندر فرمایا ہے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام تو یعقوب علیہ السلام کا مختصر بیان تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کا، کیونکہ ان کے جتنے بیٹے ہیں ان کا ذکر بھی سورہ یوسف کے اندر اللہ نے فرمایا ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کے اندر متعدد مقامات پر کیا ہے۔ لہذا اس کا ہم نے یہ سمجھا کہ ہم قصہ یوسف علیہ السلام، جس نے قرآن کو احسن القصص کہا ہے۔ قرآن کریم فرقان مجید میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، کہ ہم آپ کو اس قرآن کی وحی کے ذریعے سب سے حسین قصہ سناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص کہا ہے۔ اب اس سے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ قرآن کریم فرقان مجید کے اندر اللہ نے 1000 قصص بیان فرمائے۔ کتنے؟ مفسرین نے لکھا ہے قرآن کے اندر اللہ نے 1000 قصص بیان فرمائے۔ اس میں انبیاء اکرام کے قصص ہیں، اس میں سابقہ امم کے قصص ہیں، اس میں سابقہ امتوں پر نازل ہونے والے عذاب کے قصص ہیں، سابقہ امتوں کی نافرمانیوں کے قصص ہیں، سابقہ جو بادشاہ گزرے ہیں ان میں سے جو نیکوکار بادشاہ تھے ان کے تذکرے ہیں، ان میں سے جو بدکار یا گناہگار یا مشرک یا کافر بادشاہ تھے ان کے تذکرے ہیں، جیسے فرعون کا ہے، نمرود کا ہے، اور اسی طریقے سے جو عادل بادشاہ گزرے ہیں، اچھے بادشاہ گزرے ہیں، ان کا بھی قرآن مثال پیش کرتا ہے، جیسے ذوالقرنین بادشاہ ہے۔ اسی طریقے سے جو اچھے اور صالحین اور بڑے کامل لوگ دنیا میں گزرے ہیں، قرآن ان کے قصص بھی بیان فرماتا ہے، جیسے کہ حضرت لقمان کا قصہ قرآن، لقمان حکیم کا قصہ قرآن بیان فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ مختلف ادوار کے اندر جو انسانیت کی رہنمائی کے لیے رونما ہونے والے واقعات اور قصص تھے ان کو قرآن حکیم فرقان مجید بیان فرماتا ہے۔ تو قرآن میں تقریباً 1000 قصص بیان فرمائے ہیں۔ کتنے؟ ان 1000 قصص میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ وہ واحد قصہ ہے جس کو قرآن نے کہا احسن القصص، یہ سارے قصے کو چنگا سب تو بہترین قصہ ہے جس کو خدا کہہ رہا میں تمہیں سناتا ہوں۔ اور اس کی ایک مثال یوں بھی سمجھ لیجئے کہ جب کفار نے، مشرکین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع کی تو انہوں نے حضرت حضور علیہ السلام سے آ کر جو ہے وہ مختلف سوالات کیے، اور ان سے یہ کہا جی کہ آپ جو ہے وہ بنی اسرائیل کے جو نبی ہیں یعقوب یا یوسف، آپ ان کے بارے میں ہمیں کچھ بتا سکتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کیا آپ واقعی نبی ہیں؟ ہماری تورات کے اندر اور انجیل کے اندر ان کے قصص لکھے ہوئے ہیں، تو آپ ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔
تو علماء نے لکھا کہ قبل اس کے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاتے اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف نازل کرنا شروع کیا. سورہ یوسف کے اندر اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو واقعات اور جن آزمائشوں سے آپ کو گزرنا پڑا، ان آزمائشوں پر جو آپ نے جو تکالیفیں برداشت کی، ان تکالیف پر جو آپ نے صبر کیا، پھر خداوند قدوس نے ان آزمائشوں سے نکالنے کے بعد پھر یوسف علیہ السلام کو جس مصر کے اندر آپ کو غلام بنا کر قید کر کے بیچا گیا تھا، جس شہر کے اندر انسانیوں کی منڈی کے اندر آپ کو فروخت کیا گیا تھا، پھر خداوند قدوس نے اسی مصر کا بادشاہ آپ کو بادشاہ عطا کیا، اسی مصر کے خزانے سارے اللہ نے آپ کو عطا فرمائے. پہلے آپ کی آزمائشیں بیان کی ہیں قرآن نے، پھر اس کے بعد آپ ان آزمائشوں سے جو تکالیف سے گزرنا پڑا ان کو بیان کیا ہے. پھر ان آزمائشوں کے دوران حضرت یعقوب علیہ السلام کی یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو جدائی کا منظر تھا اس کو قرآن کریم بیان فرماتا ہے. تو یہ پورا ایمان افروز قصہ ہے. اور پھر مختلف نشیب و فراز سے گزرنے کے بعد، مختلف آزمائشوں اور تکالیف سے گزرنے کے بعد پھر خدا کا انعام. اب دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کہیں آزمائش ہو رہی ہے، کہیں آگ سے گزرنا پڑا ہے، کہیں بیٹوں کو جو ہے وہ اللہ کے راستے میں قربان کرنا پڑ رہا ہے، لیکن قیامت تک خداوند قدوس نے آپ کے دین کو دین حنیف کیا کر کے نافذ کر دیا. قیامت تک آپ کی یادگار کو عبادات کے اندر، آپ کے تذکرے کو نماز کے اندر، آپ کے تذکرے کو حج کے اندر، آپ کے تذکرے کو زکوٰۃ کے اندر، آپ کے تذکرے کو معاملات کے اندر، آپ کے تذکرے کو حسن اخلاق کے اندر، آپ کے تذکرے کو کردار کے اندر، آپ کے تذکرے کو اللہ تعالیٰ کی محبت اور عشق کے اندر، آپ کے تذکرے کو نبی پاک کی آمد کی دعا کے اندر، ذکر مصطفیٰ کے اندر. یعنی وہ کون سا ہمارے اسلام کے اندر شعبہ ہے جس میں تذکرہ ابراہیم علیہ السلام کیوں نہ ہو. تو اب آزمائشوں سے گزرنے کے بعد خدا نے ان کو امر کر دیا. اس لیے جتنے انبیاء اکرام یا اللہ کے محبوب اور صالحین لوگ جن پر مشکل وقت ہوتا ہے آزمائشوں سے گزرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ جب ان کو انعام عطا فرماتا ہے تو ان کا جو انعام، ان کی جو نعمتیں ہوتی ہیں وہ بھی کائنات کے لیے نمونہ ہوتی ہیں، ان پر جو آزمائشیں ہوتی ہیں وہ بھی کائنات کے لیے نمونہ ہوتی ہیں. تو میں سب سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کا مختصر تعارف پیش کروں گا. لمبا قصہ ہے، انشاءاللہ اس کو 2 حصوں میں ہم ڈیوائڈ کریں گے. کل کے درس کے اندر بھی اس کو کوشش کریں گے کہ پیش کریں. سب سے پہلے تو آپ کا تعارف آپ سماعت فرمائیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو تعارف ہے وہ آپ کا جو اسم گرامی ہے، آپ کا نام یوسف ہے، اور قرآن نے آپ کا نام یوسف کہہ کے آپ کو پکارا ہے. اور آپ کے نام پر قرآن مجید کی اللہ نے پوری سورت نازل فرمائی، جو سورت جو ہے قرآن پاک کی 12ویں سپارے کے اندر ہے. کتنے سپارے کے اندر ہے؟ اور 12ویں سپارے کے اندر. اور اس میں ایک بڑی خاص مماثلت ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص اس کے اندر دیکھیں، یوسف علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے کتنے سپارے میں کیا؟ 12ویں سپارے میں کیا. سورہ یوسف کے اندر کیا، اور سورہ یوسف بھی قرآن پاک کی 12ویں سورت ہے. اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی اللہ نے بیٹے عطا فرمائے، وہ بھی 12 تھے. اور پھر آپ کی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو ولادت ہے وہ بھی 12 ربیع الاول ہے. تو یہ 12 کا جو حصہ ہے یہ اللہ کو بڑا محبوب ہے، اس کی تاریخ کے اندر بڑی حیثیت ہے. تو قرآن مجید کے میں آپ کے نام سے ایک سورت اللہ نے نازل فرمائی ہے، پوری سورہ یوسف جس کو کہتے ہیں. صاحب تفسیر کشاف نے لکھا ہے کہ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے. یہ یوسف جو ہے یہ کون سی زبان کا لفظ ہے؟ عبرانی زبان کا لفظ ہے. اور یوسف عجمی بھی ہے، یوسف عربی کے اندر بھی بولا جاتا ہے. فرمایا کہ اس کا معنی کیا ہے؟ آپ لکھتے ہیں کہ العصف سے یہ مشتق ہے، اور عصف کا معنی ہے غمزدہ ہونا، غمگین ہونا، اور حزن و غم اور حزن کے معنوں میں پایا جاتا ہے. اور پھر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک معنی اس کا یہ ہوتا ہے کہ غمزدہ ہونا، غم پانا. اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے اسم با مسمہ بنایا تھا. آپ کو پہلے آزمائشوں سے گزرنا پڑا، غموں سے گزرنا پڑا، پھر خدا نے آپ کو راحت بھی عطا فرمائی، سکون بھی عطا فرمایا. علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ تفسیر روح البیان کے اندر آپ کے لفظ کا معنی بھی لکھا ہے کہ لغت میں حزن اور الاسیف اور غلام کو بھی جو ہے الاسیف کہا جاتا ہے، اور حزن غم کو بھی کہا جاتا ہے. فرمایا کہ معنوی اعتبار سے جو آپ کے نام کے معنی بنتے ہیں وہ ساری چیزیں، ساری کمالات، ساری صفات آپ کے نام کے اندر
آپ کی پوری زندگی کی سیرت کے واقعات کے اندر پائے جاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک یہ کمال ہے، یہ خاص آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ پر کرم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا سلسلہ نسب خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے خود یوسف علیہ السلام کا سلسلہ نسب بیان فرمایا۔ آپ کے نسب کو پاک کو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے عمدہ پیرائی کے اندر، اس کو امام احمد نے نقل فرمایا مسند امام احمد بن حنبل کے اندر، امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر اس کو نقل فرمایا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام کا سلسلہ نسب بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، یعنی کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم سے بعد یعنی حضور علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام تک آپ کا نسب سمجھ لے اشارہ الکناؤں کے اندر بیان کر دیا، اور آپ کا نام لے کر حضور نے فرمایا کہ یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ تو آپ کا سلسلہ نسب کے اندر جو خاص جو خصوصیت ہے وہ کیا ہے کہ آپ کے سلسلہ نسب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا صحابہ کی مجلس کے اندر۔ اور مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علماء یہود جو تھے، یہود کے کچھ علماء اور کچھ مشرکین مکہ اور جو عرب کے کچھ پڑھے لکھے جو لوگ تھے، ان کا ایک پورا وفد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور حضور علیہ السلام سے انہوں نے سوال کیا کہ ہمیں آل یعقوب شام سے مصر میں جب منتقل ہوئے، یہ انہوں نے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آل یعقوب وہ جو شام سے مصر میں منتقل ہوئے ہیں، نیز ان سے حضرت یوسف کی داستان کے بارے میں پوچھو۔ تو انہوں نے حضور علیہ السلام کا امتحان لینے کے لیے کہ کیا یہ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں، تو آپ سے اگر پوچھا جی کہ ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور آخری نبی ہوں، تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آل یعقوب جو شام سے مصر سے ہجرت کر کے جو وہ شام سے ہجرت کر کے مصر گئے تھے، مصر میں منتقل ہوئے، پھر وہاں آباد ہوئے، تو آپ ہمیں اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ تو قبل اس کے کہ حضور علیہ السلام بتاتے خدا نے سورہ یوسف نازل کیا۔ سورہ یوسف کے اندر ان کے ایک ایک سوال کا جواب تھا، حضور بیان کرتے گئے، سنتے گئے سنتے گئے سنتے گئے سنتے گئے۔ اب آپ اس سے خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سورہ یوسف کے اندر 111 آیتیں ہیں۔ کتنی آیتیں ہیں؟ 111 آیتیں ہیں اور اس کے 12 رکوع ہیں۔ کتنے رکوع ہیں؟ اب 12 رکوع اور 111 آیتیں، اس سے مراد یہ کم از کم یہ پانا سپارہ بنتا ہے پورا۔ کتنا؟ پانا سپارہ یہ بنتا ہے، یعنی 111 آیات کو حضور علیہ السلام نے سورہ یوسف کی پڑھ کر سنایا، جس میں پورا قصہ یوسف علیہ السلام تھا، جس کو وہ سنے اور وہ سارے حیران رہ گئے۔ اسی طریقے سے حضرت کعب ابن عبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یوسف کو اکثر تلاوت کیا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام سورہ یوسف کی تلاوت کی آپ تلقین فرمایا کرتے تھے، صحابہ کو سورہ یوسف سکھاتے تھے، اور سرکار نے فرمایا کہ جو بندہ سورہ یوسف کی تلاوت کی پابندی سے کرے گا، کیا فرمایا حضور نے؟ جو بندہ سورہ یوسف کی پابندی سے تلاوت کرے گا، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس پر موت کو آسان کر دیتا ہے، سکرات الموت میں اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ اگر بندہ یہ چاہے کہ اس کا خاتمہ آسانی سے ہو اور خاتمہ بالایمان ہو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ یوسف کو کثرت سے تلاوت کیا کرو۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ سورہ یوسف کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر طرح کی شر سے اور ہر طرح کے حسد سے محفوظ رکھتا ہے۔ بندہ اگر چاہے کہ میں ہر طرح کی شر سے اور ہر طرح کے حسد سے محفوظ رہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو جو ہے وہ سورہ یوسف کو تلاوت کیا کرو۔ اس کو سورہ یوسف میں جو قصہ یوسف علیہ السلام پیش کیا گیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص بیان کیا ہے، اور اس کے اندر مفسرین اور محدثین نے لکھا ہے کہ اس کو احسن القصص کہنے کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ فرمایا کہ یہ داستان احسن القصص اس لیے ہے کیونکہ اس میں صاحب داستان احسن ہیں، یعنی جس کی داستان بیان کی جا رہی ہے وہ اللہ کے نبی ہیں، اور ایسے نبی ہیں کہ جو احسن ہیں۔ احسن سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ حسن عطا فرمایا تھا کہ تاریخ انسانیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر جن کے حسن کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو وہ حسن یوسف ہے۔ کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی
مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب. تو جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ کہ یہاں تک لکھا کہ اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن کے 9 حصے عطا فرمائے. کتنے حصے عطا فرمائے تھے؟ 9 حصے آپ کو حسن کے اللہ نے آپ کو عطا فرمائے تھے. اور پھر اسی طریقے سے مفسرین اور محدثین نے لکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت حسن و جمال عطا فرمایا تھا کہ فرمایا کہ 9 حصے آپ کو عطا فرمائے اور 1 حصہ دیگر افراد کو، یعنی روئے زمین پر موجود جتنے لوگ ہیں ان تمام کو اللہ نے 1 حصہ عطا فرمایا حسن کا. اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے اکیلے 9 حصے حسن عطا فرمایا. یعنی ان کے حسن و جمال کا یہ عالم تھا. آپ خود اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حسن کے پھر مفسرین نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حسن کے 1000 حصے کیے اور اس سے 1 حصے سے سارا عالم بنایا اور باقی حصے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا. یہ سے آپ حسن یوسف کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. یہ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ کے حسن کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ کے سراپے کو بیان فرمایا. حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن قصص کو جو اکثر قصص کہنے کی جہاں اور وجوہات ہیں، وہاں ایک وجہ یہ ہے کہ آپ کے نسب کو خود سرکار نے بیان فرمایا، آپ کے حسن کو خود سرکار نے بیان فرمایا، آپ کے ساتھ آنے والی آزمائش کو خود سرکار نے بیان فرمایا، اور آپ کے ساتھ بیان کی جانے والی آزمائش کو سرکار نے تو بیان کیا. خدا نے پوری صورت نازل کر کے 111 آیات نازل کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا ایک لمحہ بیان کر دیا. اور کمال کی بات یہ ہے کہ باقی جتنے انبیاء اکرام کا آپ قرآن میں ذکر سنتے ہیں ان کا ذکر قرآن پاک کی مختلف صورتوں کے اندر آتا ہے. کسی صورت میں 5 آیات ہیں، کسی میں 7 آیات ہیں، کسی میں 10 آیات ہیں، کسی میں 8 آیات ہیں. لیکن سورہ یوسف پوری اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے تذکرے کے ساتھ نازل فرمائی. اور اس سورہ یوسف کے اندر اللہ تعالیٰ نے 24 مقامات ایسے ہیں، 24 آیات پوری سورہ یوسف میں ایسی ہیں کہ 24 دفعہ خدا یوسف نام لے کر آپ کو بگاتا. ایک صورت میں اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایک ہی دفعہ یوسف کیا کہ آگے قصہ بیان کر سکتا تھا، لیکن گویا کہ منشاء خداوندی بھی یہ ہے کہ یوسف کا نام بار بار لیا جائے، بار بار لیا جائے، بار بار لیا جائے. تو سورہ یوسف کی یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ سورہ یوسف کی کتنی آیات ہیں؟ 111 آیات ہیں، اور اس کے رکوع کتنے ہیں؟ 12 ہیں. اور یہ سورت مکی سورت ہے. اور سورہ یوسف کی 111 آیات میں سے 24 آیات وہ ہیں کہ جن میں خدا نے نام لے کر یوسف علیہ السلام کا تذکرہ بیان فرمایا ہے. یہ اس کے اندر جو ہے نا. پھر قرآن کریم نے اس سورہ یوسف کے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو قرآن نے احسن القصص قرار دیا ہے. پھر اسی طریقے سے قرآن پاک کی سورہ یوسف کے علاوہ 2 صورتیں اور ہیں، ایک سورۃ الانعام ہے اور ایک سورہ غافر ہے. ان 2 صورتوں کے اندر 2 آیات کے اندر آیت نمبر سورۃ الانعام کی آیت نمبر 84 کے اندر اور سورہ غافر کی آیت نمبر 34 کے اندر بھی اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کا نام لے کر آپ کے تذکرے کا پھر حوالہ دے کر آپ کے تذکرے کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. پھر جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا ٹوٹل قرآن کے اندر جو لفظ یوسف اللہ نے بیان فرمایا ٹوٹل اس کی تعداد 26 ہے. کتنی؟ 26 مرتبہ آپ کا نام خدا نے لیا ہے. آپ مجھے بتائیں جس ذات کا نام 26 مرتبہ خدا قرآن میں لے رہا ہے اس کی عظمتوں کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ اس کی رفعتوں کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ اس کو میں آسان پیرائے میں اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی اہمیت خدا اور اس کے رسول کی نظر میں کیا ہے. تو قرآن کریم میں 26 مقامات پر خدا خود نام لے کر یوسف علیہ السلام کی عظمت کو بیان فرما رہا ہے. اسی طریقے سے احادیث کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت یوسف علیہ السلام کا نام لے کر آپ کا نسب بیان فرما رہے ہیں. اسی طریقے سے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے سراپے کو بیان فرمایا ہے. اور اس کے آپ کے سراپے کو جو مفسرین اکرام محدثین نے اہل سیرت نے نقل فرمایا ہے یہ صاحب روح البیان نے بھی نقل فرمایا ہے. صاحب تبیان القرآن کے اندر میرے استاد محترم علامہ غلام سعد سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے.
اسی طریقے سے جو ہے وہ ضیاء الامت حضور ضیاء الامت حضرت پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے، صاحب روح البیان نے، صاحب تفسیر مظہری نے، صاحب روح المعانی نے، اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے در منصور کے اندر نقل فرمایا ہے۔ اور اسی طریقے سے تاریخ کی کتب کے اندر، تاریخ ابن کثیر کے اندر، تاریخ طبری کے اندر، اور اسی طریقے سے تاریخ دمشق کے اندر آپ کا سلسلہ، آپ کی جو سراپا ہے اس کو بیان فرمایا گیا۔ آپ کے سراپے کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو سراپا عنایت فرمایا تھا کہ آپ کا جو رنگ تھا وہ انتہائی سفید تھا، اور اس کی سفیدی کا یہ عالم تھا کہ آپ جب کھانا کھاتے تھے یا پانی پیتے تھے تو آپ کی یہ نسوں سے سینے اور حلق کے اوپر جو لقمہ نیچے جاتا تھا تو وہ نظر آتا تھا، یعنی آپ کی نسوں سے، آپ کے جسم سے نسوں کے اندر چلنے والا خون اور پانی جو پیتے تھے وہ بھی آپ کی رگوں سے حلق سے اترتے ہوئے نظر آتا تھا۔ یعنی اس حد تک حسن اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا کہ اس کی مثال یا خدا جانتا ہے یا خدا کا مصطفیٰ جانتا ہے۔ فرماتے چہرہ انور انتہائی خوبصورت، اور آپ کے چہرے کے بارے میں مفسرین نے لکھا کہ یوسف علیہ السلام کا جو چہرہ تھا وہ شبیہ ابراہیم علیہ السلام اور شبیہ آدم علیہ السلام اور شبیہ جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام اور شبیہ اسحاق علیہ السلام اور شبیہ یعقوب علیہ السلام۔ فرمایا کہ جو برگزیدہ انبیاء اکرام ہیں ان تمام انبیاء کے چہروں کے حسن کو اللہ تعالیٰ نے حسن یوسف کے اندر جمع کر دیا، یعنی تو چہرہ ابراہیم کے نقوش، چہرہ ابراہیم علیہ السلام کے نقوش، چہرہ آدم علیہ السلام کے نقوش، چہرہ یعقوب علیہ السلام کے نقوش اور چہرہ اسحاق علیہ السلام کی نقوش۔ فرمایا کہ ان تمام برگزیدہ انبیاء اکرام کی جو صورتیں تھیں، ان کے جو منمونے چہرے تھے، ان چہروں کو اگر ملایا جائے تو مفسرین لکھتے ہیں کہ جو سرکار نے نقشہ کھینچا ہے، ان تمام چہروں کو جمع کیا جائے تو پھر جو صورت بنتی ہے اس صورت کو صورت یوسف کہتے ہیں۔ یعنی اتنے چہروں، یعنی اس کا آسان ترجمہ یہ سمجھ لیں کہ اللہ کے برگزیدہ نبیوں کے چہروں کو جب ملایا جائے تو چہرہ یوسف بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا آپ کو خوبصورت چہرہ عطا فرمایا تھا۔ آپ کے جو بال مبارک تھے یہ گنگریالے تھے، گنگریالے بال تھے آپ کے، اور چشمان مقدس، مفسرین نے لکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی چشمان مقدس جو آپ کی آنکھیں تھیں یہ سیاہ تھیں، بڑی بڑی تھیں، نہ زیادہ، نہ بہت بڑی تھی اور نہ بہت چھوٹی تھی، درمیانی تھی، اور گویا کہ آپ کا جو چہرہ تھا وہ مہتاب کامل تھا۔ مہتاب کامل، مہتاب کہتے ہیں چاند کو، کہ جب 14ویں کا چاند آسمان پر چڑھتا ہے رات کو تو پورے آسمان میں ہر طرف زمین کے اوپر اندھیرا ہوتا ہے، لیکن بندہ جب آسمان کی طرف نظر دوڑاتا تو ایک ہی چیز وہاں نظر آتی ہے، چمکتا ہوا چاند۔ تو فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو چہرہ مبارک تھا، جو آپ کا رخ زیبا تھا، جو اللہ نے آپ کو چہرہ انور عطا فرمایا تھا، فرمایا کہ وہ مہتاب کامل کی طرح چمکتا تھا۔ فرمایا آپ کی جو ناک مبارک تھی وہ بلند تھی، اور آپ جب مسکراتے تھے تو آپ کے چہرے سے نور اس طرح چمکتا تھا جیسے سورج کی شعائیں ہوتی۔ یہ مفسرین اور محدثین نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سراپے پر نقل فرمایا کہ آپ کا چہرہ، آپ جب مسکراتے تھے تو آپ کے منہ سے جو دانتوں سے چمک نکلتی تھی۔ فرمایا جب آپ گفتگو فرماتے تھے، گفتگو فرمانے کے لیے جب آپ کا منہ کھلتا تھا یا کوئی بات نکلتی تھی تو اس طرح نور نکلتا تھا کہ جس ایریے میں آپ بیٹھے تو وہ ایریا سارا منور ہو جاتا تھا حضرت یوسف کی وجہ سے، اس کے اندر نور اجالا نکلتا تھا، اجالا ہو جاتا تھا۔ شکم مبارک باریک تھا، ناف چھوٹی تھی، کنائیاں اور مبارک پنڈلیوں پر جو گوشت تھا وہ اس کے اندر سے بھی رگیں نظر آتی تھی، ہڈیاں نظر آتی تھی، یعنی یہ پنڈلی ہے، پنڈلی کے اندر جو ہڈی ہے وہ بھی نظر آتی تھی، یعنی وہ حسن کی انتہا تھی۔ یعنی آپ کے جسم کے اندر جو ہڈیاں تھی وہ بھی آپ کے حسن سے نظر آتی تھی کہ اس سراپے کے اندر قدرت نے آپ کا شاہکار تھے، 9 حصے حسن جس کو رب نے عطا فرمایا ہے اس کو کوئی کیا بیان کر سکتا ہے؟ یہ مفسرین نے ایک نقشہ کھینچا ہے کہ اس طرح آپ کا حسن۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ نزاکت کا یہ عالم تھا، نزاکت کہتے ہیں طبیعت، نزاکت
کا نزاکت کا یہ عالم تھا، یعنی آپ کی جو حساسیت تھی اس کا یہ عالم تھا کہ جب پھل وغیرہ تناول فرماتے، کیا کرتے حضرت یوسف علیہ السلام جب پھل وغیرہ تناول فرماتے تو حلق سے سینے میں اترتے ہوئے نظر آتے تھے. یہ آپ کے حسن کا عالم تھا کہ جب پھل وغیرہ آپ تناول فرماتے تو حلق سے سینے میں اترنے تک وہ نظر آتے. آپ کا چہرہ تاباں تھا، روشنی کا عالم تھا، اور جب کسی کوچے سے گزرتے تو دیواریں منور ہو جاتی اور جگمگا اٹھتی. یہ حسن یوسف کی اور یوسف علیہ السلام کے سراپے کو ہمارے مفسرین نے بیان فرمایا. پھر آپ کی پیدائش کے بعد آپ کی جو پرورش تھی، کیونکہ آپ پیدائش کے بعد بچپن میں آپ کی والدہ کیا ہو گئی تھی؟ فوت ہو گئی تھی. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بہن تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام کی پھوپھی تھی. جب انہوں نے آپ کو دیکھا کتنا خوبصورت بچہ، حسن کی تو ہر جگہ لاٹیں لگ رہی ہیں، ہر جگہ روشنی چمکتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آپ نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ یہ بچہ چونکہ اس کی ماں فوت ہو گئی ہے اور آپ سے میری گزارش ہے کہ یوسف کو میں پالنا چاہتا ہوں، میں اس کی پرورش کرنا چاہتی ہوں. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے آپ کی بہن یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پھوپھی تھی ان کو عطا کیا، انہوں نے ان کو پالا ہے. آپ سے بہت محبت کرتی تھی. جب آپ کچھ بڑے ہو گئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی بہن کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ اب بچہ چونکہ بڑا ہو گیا ہے، نے اپنے آپ کو سنبھال لیا ہے، تو مجھے اس کی جدائی برداشت نہیں ہوتی. تو نے اس کی بہت خدمت کی ہے، لہٰذا مجھ سے اس کی جدائی برداشت نہیں ہوتی، تو میں تمہارے پاس آیا ہوں کہ میں یوسف کو واپس اپنے پاس لے جانا چاہتا ہوں. لیکن مفسرین نے لکھا کہ آپ کی پھوپھی آپ سے اس قدر کوٹ کر محبت کرتی تھی، اس قدر آپ سے پیار کرتی تھی کہ وہ چیخ اٹھی اور انہوں نے کہا یعقوب علیہ السلام سے کہ آپ جو ہے وہ اس کو میرے پاس ہی چھوڑ دیں. آپ نے جب انہوں نے کہا کہ میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، تو پھر انہوں نے کہا جی کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، آپ ان کو تیار کریں. ان کو تیار کرنے کے بعد پھر آپ کی پھوپھی کے پاس جو یعقوب علیہ السلام کی بہن تھی، اور یعقوب علیہ السلام کی بہن ہونے کا مطلب ہے کہ اسحاق علیہ السلام کی بیٹی تھی. تو جب اسحاق علیہ السلام کا وصال ہوا تو آپ کا جو کمر بند تھا اس کے اوپر یہ کمر بند آپ کو جو ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام سے وراثت میں چلا آ رہا تھا، اور یہ وہ کمر بند تھا جو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لے کر آئے تھے. تو وہ کمر بند جو تھا وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بہن کے جو ہے وہ وراثت میں ان کا حصے میں ملا تھا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو اسحاق علیہ السلام کا کمر بند ہے یہ مجھے حصے میں دیتے، مجھے کوئی زمین نہیں چاہیے، کوئی کچھ نہیں چاہیے، اپنے والد کی یہ نشانی چاہیے کیونکہ یہ نبیوں کے پاس چلا آ رہا ہے. وہ کمر بند جو ہے وہ وراثتاً ان کو ملا تھا. تو وہاں کا اس دور میں یہ رواج ہوتا تھا کہ کسی بندے کی کوئی چیز گم ہو جائے تو اس چیز کو جب تلاش کرتے تھے تو اگر جس بندے کے پاس وہ چیز مل جائے وہ بندہ مجرم کہلاتا تھا. اور مجرم کہلانے کے بعد اس کی سزا یہ ہوتی تھی کہ جس کی چیز جس کے پاس سے نکلی ہے وہ اس کا غلام بن جائے گا، وہ پھر اس کو غلامی میں دے دیا جائے گا، وہ اس کا غلام بنا دیا جائے گا. تو اب آپ کی بہن نے، آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو بہن تھی، انہوں نے اور تو کوئی گوارا نہیں سمجھا کہ میں کس طرح یوسف کو روکوں. تو انہوں نے کیا کیا کہ یوسف علیہ السلام کو کہا تیار ہو جاؤ. تیار کر کے کپڑے پہنائے. کپڑے پہنانے کے بعد جب آپ کے جو باقی ساز و سامان تھا وہ پیک کیا، اور پیک کراتے ہوئے وہ جو کمر بند تھا نا حضرت اسحاق علیہ السلام کا، اس کو ٹھپ کے یوسف علیہ السلام کے سامان میں ڈال دیا. کیا کر دیا؟ یوسف علیہ السلام کے. اچھا، ان کے اوپر جتنی آزمائشیں آئی ہیں نا وہ اسی طرح آئی ہیں. پہلے کمر بند ہوا، پھر جو ہے وہ آگے بھائیوں نے جو ہے وہ آپ کے خلاف سازشوں سے میں پڑے، اس کے اوپر بھی آپ کے اوپر طرح طرح کی جو الزامات لگائے گئے، ہر طرح کا. اب جب وہ کمر بند، اس نے کہا جی اسحاق علیہ السلام کا کمر بند گم ہو گیا اور جب تک وہ نہیں ملے گا تو میں تلاش شروع ہو گئی. تلاش کرتے کرتے جی پتہ چلا جی وہ کمر بند جی وہ تو یوسف کے کپڑوں میں پڑا ہے. تو انہوں نے کہا جی یہ تو یہاں کا قانون ہے، شریعت ہے کہ جس کے پاس سے نکلے گا وہ اس کے پاس رہے گا، لہٰذا یوسف میرے پاس رہے گا. یہ ایک انہوں نے بہانہ بنایا کہ یوسف علیہ السلام کسی طریقے سے رک جائیں، میرے پاس رہ جائیں.
پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر یوسف علیہ السلام وہاں رہ گئے، پھر آپ نے ان کو ان کی پرورش کرتی رہی. اس وقت تک پھر جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی سمجھ لیا کہ بہن جو بہت زیادہ ان سے محبت کرتی ہیں، تو پھر آپ نے یوسف علیہ السلام کو کہا کہ ٹھیک ہے ان کو اپنے پاس ہی رکھو. اس وقت تک یوسف علیہ السلام اپنی پھوپھی کے پاس رہے جب تک ان کا انتقال ہوتا. جب وہ فوت ہو گئی اس وقت آپ کی عمر تقریباً بعض روایات کے مطابق 8 سال تھی یا 9 سال تھی یا 12 سال بعض روایات کے مطابق آئی ہے. تو پھر آپ جو واپس حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے. اب یعقوب علیہ السلام کے پاس جب آپ آئے تو آپ نے ایک رات کو خواب دیکھا. یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور اس خواب کو قرآن کریم فرقان مجید بیان فرماتا ہے کہ اس خواب دیکھنے کے بعد انہوں نے اس خواب کو آ کر جو ہے وہ اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے بیان فرمایا. اب 8 سال کا بچہ رات کو سوتے ہوئے خواب دیکھ رہا ہے. خواب کیا دیکھا کہ اذ قال، قرآن اس کو بیان کرتا ہے سورہ یوسف کے اندر، سورہ یوسف کی آیت نمبر 4 کے اندر، اذ قال یوسف لابیہ، کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے والد سے کہا انی رأیت 11 کوكبا، کہ ابا جان میں نے آج رات کو خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے ہیں. کیا ہیں؟ 11 ستارے ہیں. والشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو دیکھا. 11 ستاروں کو دیکھا، سورج اور چاند کو دیکھا. رأیتہم لی ساجدین، میں نے دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند یہ سارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں. یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا 8 سال کی عمر کے اندر. بعض روایات کے مطابق 9 سال تھی، 10 اور 8 کے بیچ میں فرق جو آپ کی عمر مفسرین نے روایات مختلف لکھا. اب یہ جو خواب پیش کیا، خواب ایک نبی کو سنا رہا ہے. یعقوب علیہ السلام پورے خواب کی حقیقت سمجھ گئے کہ یہ ان کے نبی ہونے کی علامت ہے. پھر آپ نے ان سے کہا، قرآن بیان کرتا ہے، یا بنیا، اے میرے بیٹے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ خواب سننے کے بعد کیا کہا؟ اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اے میرے بیٹے اس خواب نو اپنا پائیاں کی نہ دسی. اس خواب کو کسی اور کو نہیں بتانا، اسپیشلی اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا. کیوں؟ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا ان الشیطان للانسان عدو مبین. آپ فرماتے ہیں ورنہ وہ تمہارے خلاف سازش کریں گے. کیا فرمایا؟ ورنہ وہ تمہارے خلاف سازش کریں گے، اور بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. اب یہاں اس مفسرین نے لکھا ہے کہ پھر بھائیوں کو کیسے پتا چلا؟ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے، یعقوب علیہ السلام نے منع کر دیا تھا کہ اس خواب کو بھائیوں کو نہ بتانا. ایک روایت جس کو علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے، اور اسی طریقے سے صاحب روح البیان نے بھی نقل فرمایا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کی بیوی یہ بات سن رہی تھی جب وہ خواب سنا رہی تھی. اس نے جا کر اپنے شوہر کو بتایا کہ اس طرح یوسف نے یہ خواب دیکھا ہے. تو انہوں نے ان کو منع کیا یعقوب علیہ السلام نے، تو یہ خواب کو نہیں بتانا. تو پھر اس دوران جو ہے وہ شیطان نے ان کو کہا کہ یہ بیٹا یعقوب علیہ السلام اس پر زیادہ توجہ دیتے ہیں اور تم تو زیادہ بھائی ہو، تو یہ 2 ہیں. تو اس طریقے سے جو ہے وہ یہ یعقوب علیہ السلام کے جو اللہ نے نبوت عطا فرمائی ہے، یہ نبوت ہو سکتا ہے اس کو منتقل ہو جائے. یہ تو آپ کا حق ہے، آپ بڑے ہیں، تو لہٰذا اس طرح کرو کہ تم اگر چاہتے ہو کہ تمہارا نام یعقوب علیہ السلام کے نام کے ساتھ قائم رہے. شیطان انسانی شکل کے اندر ان کے پاس ہے، تو یوسف کو راستے سے ہٹاؤ. پھر ان کی آپس میں میٹنگ ہوئی. پھر وہ بعد نے کہا جی کہ اس کو ہم جاتے کہیں چھوڑ کے آ جاتے ہیں، اور شیطان نے ایک نے دیا کہ نہیں اس کو قتل کر دیتے ہیں. شیطان نے کہا کہ یہ اچھی تجویز ہے. پھر آپ کو آپ کے بھائی یعقوب علیہ السلام سے لے کر نکلے کہ ہم شکار پہ جا رہے ہیں، ہم یوسف کو ساتھ لے جا رہے ہیں. پہلے آپ نے کہا میں نہیں بھیجوں گا. پھر یہاں سے یوسف علیہ السلام کی آزمائشیں شروع ہوئی. ان آزمائشوں کو انشاءاللہ میں کل آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، کیونکہ یہ بڑا ایمان افروز قصہ ہے. بس اتنا یاد رکھیں کہ قرآن نے جس کو احسن القصص کہا ہے، یہ تو خالی میں نے تھوڑی سی تمہید بیان کی ہے. آج صرف اتنا سمجھ لیں کہ سورہ یوسف کے اندر اللہ رب العالمین نے 24 مرتبہ آپ کا نام لے کر آپ کو پکارا ہے.
سورہ یوسف کے علاوہ جو ہے سورۃ الانعام اور سورہ غافر اور ٹوٹل 26 مرتبہ قرآن کریم میں اللہ نے آپ کا نام لے کر آپ کو پکارا ہے، اور آپ کے ساتھ گزرے والے جتنے بھی واقعات ہیں ان واقعات کو، جن آزمائشوں سے آپ کو گزرنا پڑا اور جو اللہ نے آپ کو عروج اور عزتیں عطا فرمائی، ان تمام کو اللہ نے بھی بیان فرمایا ہے، مصطفیٰ نے بھی بیان فرمایا ہے۔ 1400 سال سے وہ بیان ہو رہا ہے، سرکار سے پہلے کتاب کتب کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ان واقعات کو بیان فرماتا ہے۔ تو ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ جو خدا کا ہو جائے اس کا ذکر زندہ رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ اس کا کیا معنی ہے؟ اب آپ کو ایک بات اس آیت کا مفہوم آپ سمجھ میں آئے گا کہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ اب بندہ جب خدا کا جتنا ذکر کرتا ہے اللہ اس کے ذکر کو اتنا عام کر دیتا ہے۔ جتنے انبیاء اکرام ہیں انہوں نے جتنا خدا کا ذکر کیا ہے، آج ہزاروں سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہے یہ، اور قیامت تک یہ دور رہے گا۔ بعض روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک تقریباً 5000 سال کا وقفہ۔ کتنا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے 5000 سال پرانی انسانی تاریخ ہے، اور 5000 سال پہلے اس کو ہزاروں سالوں کو بھی اکاؤنٹنگ کرنا چھوڑ دے، آپ صرف اتنا سمجھے کہ جب سے انسان حضرت آدم پیدا ہوئے ہیں آدم علیہ السلام کا ذکر قرآن میں موجود۔ کیوں؟ انہوں نے خدا کا ذکر کیا، خدا نے ان کے ذکر کو قیامت تک کے لیے جاری کر دیا۔ اسی طریقے سے شیس علیہ السلام کا ذکر قرآن میں موجود۔ کیوں؟ انہوں نے خدا کا ذکر کیا، خدا نے ان کے ذکر کو باقی رکھا۔ اسی طریقے سے صالح علیہ السلام کا ذکر قرآن میں موجود۔ کیوں؟ انہوں نے خدا کا ذکر کیا، خدا نے ان کے ذکر کو قائم رکھا۔ حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر قرآن میں موجود۔ علی ھذا القیاس کم و بیش 1.25 انبیاء اور مرسلین کا ذکر قرآن کے اندر، انبیاء کے احادیث کے اندر، سیرت کی کتابوں کے اندر، تاریخ انسانیت کے اندر اور کتب سابقہ کے اندر موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو، تم بندہ ہو کر میرا ذکر کرے گا، میں خدا ہو کر تیرا ذکر کروں گا۔ اور قیامت تک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا جو خدا کا ذکر کرتے ہیں ان کا ذکر قیامت تک قائم اور دائم ہے رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل سے انشاءاللہ حضرت یوسف علیہ السلام کی آزمائشیں، پھر عروج، اس پر گفتگو کریں گے۔ لا الہ